1965 کی جنگ تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں شروع ہوئی؟ اور واز ناٹ اے سکسیسفل آپریشن جو جبرالٹر جو تھا، سو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گرینڈ سلیم واز لانچ، اور گرینڈ سلیم تھا ساؤتھ میں بیمبر سے جانا تھا اخنور کی طرف. سو 6 سپٹمبر کو جو میجر اٹیک آیا دیٹ واز لاہور اور قصور پہ. فتح میں اور اس میں دفاع میں کیا فرق ہے، مطلب کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جہاز گرے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے مان لیا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں، ان کے ڈپٹی چیف نے مان لیا، ان کے سبرامنیم سوامی مان گیا ہے، انڈین اپوزیشن مان گیا ہمارے جہاز گر گئے ہیں. خیم کرن کے 13 کلومیٹر ہم اندر چلے گئے. وی کیپچرڈ خیم کرن. اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں جس میں فیلڈ مارشل ایوب خان جنرل موسیٰ کے ساتھ خیم کرن ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، نرین چند پرشاد میجر جنرل، تو کہتے اس کو ڈھونڈا تو وہ ایک شوگر کین کے کھیت. انہوں نے لکھا کہ جو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس ہیں دے آر تھرسٹی ویمپائرز، اور وہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ فیوچر میں بھی ہم اس قابل نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ لڑ سکے. جنگ فوج تو اسٹارٹ نہیں کرتی، اسٹیٹ کی ڈیسیجن پہ ہوتی ہے، پھر اس کے آگے ہوتی ہے اس میں. اور اسی طرح یہاں پاکستان میں جب بھی ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. تو انہوں نے آ کے کلیئر کٹ ایک پالیسی دے دی کہ افغانستان کے بارے میں ہماری فیوچر میں یہ پالیسی ہوگی، بھائی کوئی اپالوجی نہیں کرنا ہے. اور پاکستان نے جو ہے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی بھی کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے نقصان کس کو ہوا، کتنا نقصان ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ ایلون کولش انہوں نے کہا تھا اے نیشن دیٹ فارگیٹس اٹس ہیروز ول سون اٹ سیلف بی فارگیٹن. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن ملتی ہے، جو منسٹری آف انفارمیشن والے دیتے ہیں، یا ISPR کی طرف سے، ہمیں ان چیزوں پہ یقین کرنا چاہیے. پاکستان کی آرمی اور عوام میں گیپ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ یہ جو بنیان مرصوص آپریشن ہے اسی وقت کی ضرورت بھی تھی. تو یہ سیلف میڈ آپریشن اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود کروایا گیا ہے تاکہ جو عوام اور آرمی کے درمیان خلا ہے اس کو ختم کیا جائے. اس پیچھے جتنے فاسٹ فلیک آپریشن ہوئے ہیں، رائٹ، میں نے آپ کو کہا گنگا طیارے سے لے کے چاہے وہ ممبئی اٹیکس تھے یا پٹھان کوٹ حملہ ہوا ہے یا پلوامہ ہوا، آل فاسٹ فلیک آپریشن. ایسا یہ سارے دیکھیں کہ یہ اس قسم کے جھوٹ ہیں، اور یہ دیکھیں کہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی اور ہم نے ڈیفینڈ اپنا آپ کو کیا. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام ہے اویس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال پہ سوال. ناظرین، یوم دفاع پاکستان، اس دن پاکستان کی قوم اپنے شہداء اور غازیوں کو یاد کرتی ہے. 6 ستمبر 1965 کو جب دشمن دیش بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے عوام نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر اس حملے کو ناکام بنایا. آج ہم بات کریں گے اس دن کی اہمیت، اس پر ہونے والی تنقید اور اپنے دفاعی مستقبل کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان، جنہوں نے پاک فوج میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں، UN مشنز میں بھی اپنا کام کرتے رہے اور افغان مہاجرین کے کمشنر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہے نبھا چکے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جو 6 ستمبر 1965 کی جنگ تھی اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں شروع ہوئی اور کس وجہ سے جو ہے یہ جو دن ہے یہ جنگ میں تبدیل ہوا؟ جی آپ بہت شکریہ. دیکھیں کہ 1947 میں پاکستان بنا اور اس کے بعد انڈیا نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ اپنے نیبر میں. دے نیور وانٹیڈ کہ پاکستان الگ ہو جائے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کشمیر کا ایشو، جموں اینڈ کشمیر کا کور ایشو تھا بٹوین دی ٹو کنٹریز. تو اس میں آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں لبریشن ہوئی، انہوں نے آزادی حاصل کی، پاکستان کے ساتھ جوائن کیا. سملرلی اور ہم نے دیکھا کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کو لبریٹ کیا، پاکستان آرمی بھی شامل تھی، فریڈم فائٹرز بھی اس میں شامل تھے. سو 1948 کی وار ہوئی، پہلی وار جو ایکچوئل ہوئی 48 کی وار تھی، جو فوکس ان کا یہ تھا گلگت بلتستان پہ تھا، آزاد جموں اینڈ کشمیر پہ تھا. اس کے بعد سنس یہ ڈسپیوٹ بٹوین ٹو کنٹریز تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ امیجیٹ جو ایک ہم وجہ کہہ سکتے ہیں حضرت بل شرائن جو جموں اینڈ کشمیر سری نگر میں موجود ہے، تو وہاں سے ایک ریلک کی چوری ہوئی تھی، وہ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا. تو اس سے وہاں پہ 1964 میں رائٹس ہوئی، وہاں پہ بہت ساری پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور کچھ لوگوں کی کلنگس بھی ہوئی in the hand of security forces. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پریشر پڑا وہاں پہ تو انہوں نے کوشش کی جموں اینڈ کشمیر، آزاد جموں اینڈ کشمیر کی طرف شرارت کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ پاکستان کی طرف سے یہ آپریشن جو تھا جبرالٹر جو تھا، اس پروٹیسٹ کے دوران یہ آپریشن جبرالٹر لانچ ہوا. تو اس کے ساتھ ساتھ جب دیکھا اٹ واز ناٹ اے سکسیزفل آپریشن جو جبرالٹر جو تھا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ مزید پریشر ڈالنا شروع کر دیا ٹوارڈس مظفر آباد کی طرف انڈیا نے.
سو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گرینڈ سلیم واز لانچ، اور گرینڈ سلیم تھا ساؤتھ میں بمبر سے ٹھیک ہے جانا تھا اخنور کی طرف. ٹھیک ہے. سو جب ادھر سے ہم گئے تو اٹ واز اے سکسیزفل آپریشن اینڈ وی ور 2 کلومیٹر شارٹ آف اخنور. ہم آگے نکل گئے تھے سارے ایریاز، شام کو کیپچر کیا، جوڑیاں کو ہم نے کیپچر کیا. سو وی ور 2 کلومیٹر شارٹ آف جوڑیاں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ تھا رن آف کچھ کا. ٹھیک. وہ اپریل 1965 کو ہوا تھا. اس میں یہ ہوا تھا، وہاں پہ انڈیا نے کوشش کی تھی کہ آ کے ہماری کچھ پوسٹوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پہ جو ہماری فورسز تھے وہ ایکٹیویٹ ہوئے، انہوں نے اس کو ریپلس کر دیا، اور اس کے بعد ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. سو سٹارٹ وہاں سے ہوا، رن آف کچھ سے. بالکل ٹھیک ہے. پیچھے حضرت بر والا کس واقعہ بھی تھا جی. اور اس کے بعد سے جب انڈیا پہ پریشر پڑا تو اس کے بعد سنس یہاں پہ اخنور پہ ہم ادھر پریشر ڈال رہے تھے ان پہ، سو دیر فور دے ڈیسائیڈڈ کہ ایک اٹیک لانچ کیا جائے. وی نیور ایکسپیکٹڈ کہ ایسا اٹیک بالکل ٹھیک ہے مین لینڈ پہ آئے گا، جو جنگ کی صورت اختیار کیا جائے گا. سو 6 سپٹمبر کو جو میجر اٹیک آیا دیٹ واز لاہور اور قصور پہ آیا. ٹھیک ہے. جب 6 سپٹمبر کو تھا، اور اس کے 7 اور 8 اگلے دن جو تھا 2 دن کے بعد جو ہم کہتے ہیں مین ایفرٹ آف فوج کی زبان میں، جی وہ سیال کوٹ میں آیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آگے اس کے بعد جنگ ڈیولپ ہوئی، اور پھر جب تک سیز فائر نہ ہوا تو یہ ہوتی رہی. اچھا، اس میں سر عام طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو 1965 میں 6 ستمبر 1965 تھا، یہ ہم یوم دفاع کے طور پہ مناتے ہیں. تو یہ فتح میں اور اس میں دفاع میں کیا فرق ہے؟ مطلب کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ جو 1965 میں جنگ ہوئی اور 6 دسمبر کو ہم نے ڈکلیئر کیا کہ یوم دفاع ہے، تو فتح میں اور دفاع میں کیا، کس طرح سے ہم ڈفریشیٹ کریں؟ دیکھیں کہ لڑائی جس طریقے سے اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ 19 فروری 2019 کو جو واقعہ ہوا، سو وہ ریسٹرکٹڈ تھا اکراس LOC. جی ٹھیک ہے نا. تو ادھر بھی یہی تھا کہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر یہ واقعات ہو رہے تھے. سو جس طرح کارگل ہوا، ٹھیک ہے، اٹ واز ریسٹرکٹڈ ٹو اے اسپیسیفک ایریا. بالکل ٹھیک ہے. تو 65 میں بھی یہی تھا کہ اسپیسیفک جموں اینڈ کشمیر کے اندر کچھ ہوتا، کیونکہ رن آف کچھ میں سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب آپ نے وداؤٹ ڈکلیریشن آپ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک میجر انویژن ہے، ایک افینسو لانچ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ میکسیمم فورسز کے ساتھ آتے ہیں، جب آپ کے انفینٹری ڈویژنز ہوتے ہیں، آرمرڈ ڈویژن آپ کے ساتھ آتے ہیں، تو اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کے پولیٹیکل بھی آبجیکٹیوز سے، ملٹری آبجیکٹیوز سے. اور اس وقت دیکھیں ہماری تو عام بارڈر پہ اس وقت تو رینجرز والے تھے، اور سیکنڈ جو تھے کہ وہ آرمی کی ایک آدھ بٹالین ہوتی ہے امپورٹنٹ پلیسز، تو باقی تو کوئی نہیں تھا. سو وی ڈیفینڈڈ بیسیکلی. اگر دیکھیں ڈیفینڈ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی جو انڈین کمانڈرس کیا جو انسٹرکشنز اور ٹروپس کو آرڈرس ملے ہوئے تھے کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں جا کے کریں گے، دس واز ایگزیکٹ گراؤنڈ ریئلٹیز تھے. لیکن جس طریقے سے وی ڈیفینڈڈ، BRB سے آگے نہیں آنے دیا. وہ برکی سے کراس کر گئے تھے، لیکن ان کو پھر بعد میں ہم نے ریپلس کر دیا. دیٹ از این ہسٹری جس طریقے سے ہوا. پھر انٹرنیشنل جو میڈیا نے اس کو اٹھایا اور جس طریقے سے چیزیں کنفرم ہوئی. تو سر جب ہم انڈیا کا موقف دیکھتے ہیں اس پہ، وہ کہتے ہیں جی آپ نے بھی سیٹلمنٹ کی بات بھی کی، اور جو ہمارے ڈسپیوٹیڈ تھے وہ کچھ سیٹلمنٹ ہوا، اس کے بعد اچانک سے یہ انڈیا کی طرف سے لانچ کیا گیا حملہ. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو انڈیا کا یہ موقف ہے کہ سیٹلمنٹ نہیں تھی، وہ پاکستان نے ہار تسلیم کی تھی، جس کی وجہ سے سیز فائر کی طرف جانا پڑا؟ دیکھیں جی، ہار تو ابھی بھی انڈیا نہیں مان رہا ہے نا. جب آپ نے کہہ دیے 6 جہاز گرائے، کنفرم کر دیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ 6 جہاز گرے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے مان لیا کہ ہمارے جہاز گرے ہیں، ان کے ڈپٹی چیف نے مان لیا، ان کے سبرامنیم سوامی مان گیا ہے، انڈیا نے پوزیشن مان گئی ہمارے جہاز گر گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب 4 مہینے کے بعد کہتے ہیں ہم نے جہاز گرائے ہیں، ثبوت تو کوئی نہیں ہے. وی ہیو گیون دی ایویڈنس. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کہ یہ تو جھوٹ ہوتا ہے. دس از انفارمیشن وارفیئر ہے. یہ آپ دیکھیں ڈس انفارمیشن آپ پھیلائیں، مس انفارمیشن پھیلائیں، تو یہ اس کا حصہ ہے. اور میرے خیال میں یہ تو ایک سمجھ لے کہ اٹ از اے پارٹ آف وار کے اس میں چیزیں چلتی ہیں.
تو سر اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور پر حملہ ہوا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا جو اگلا دن کا ناشتہ ہوگا وہ ہم لاہور میں کریں گے، تو فیصلہ کن مراحل کون سے تھے اس ٹائم جب انڈیا کی فورس کو آپ نے ریپلس کیا، بیکورڈ کیا اور ان کو آپ نے مجبور کر دیا جگہ چھوڑنے پہ؟ جی ہاں، دیکھیں کہ میجر جو اٹیک میں نے کہا لاہور اور قصور آیا، تو جب انہوں نے یہاں سے برکی کراس کیا ٹھیک ہے، تو پاکستان نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے اپنا اٹیک لانچ کیا خیم کرن میں. ٹھیک ہے، یہ فوجی آپ سمجھ لیں اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹیکٹکس ہوتی ہے تاکہ ادھر سے پریشر کم کیا جا سکے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم خیم کرن کے 13 کلومیٹر ہم اندر چلے گئے. وی کیپچرڈ خیم کرن. اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں جس میں فیلڈ مارشل ایوب خان جناب موسیٰ کے ساتھ خیم کرن ریلوے اسٹیشن کے باہر بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، تو یہ تصویریں بھی ہوئی تھی ہم نے. اور وہاں پہ ایسا ہوا کہ خیم کرن میں انڈیا کی ایک 36 ریجیمنٹ تھی، انہوں نے سرنڈر کیا. ٹھیک ہے، ان کے سی او تھے کرنل اننت سنگھ. ٹھیک ہے، وہ اس کا اور باقی آفسرس کے ساتھ سرنڈر کر کے یہ ہم نے کیپچر کر لیا تھا. تو یہ پریشر پڑا تو یہاں پہ ہم نے جو لاہور والا تھا یہاں پہ ان کو روک دیا وہاں سے. سو یہاں سے جو ایڈوانس جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ سٹال کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے کاؤنٹر میں وہ آئے نیچے سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں ان کا فوکس تھا ایسٹ آف سیالکوٹ. ٹھیک ہے، جس میں آپ کا پسرور ہے، ظفروال ہے، شکر گڑھ ہے اور چونڈا کی طرف. اور انہوں نے کہا تھا جب یہاں پہ پہنچتے ہیں اس کے بعد سیالکوٹ کو کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ادھر سے چلے گئے تھے. تو ہم نے وہاں پہ بھی روک دیا. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ ہی واز کمانڈر آف ویسٹرن کمانڈ. ٹھیک ہے، جو پاکستان کے بارڈر پہ ہی واز دی کمانڈر آف دس انڈین فورسز. اس نے اپنی کتاب لکھی ہے کہ وار ڈسپیچز انڈو پاکستان کنفلکٹ آف 1965. ٹھیک ہے، اس میں در از اے چیپٹر 8. اس کا ٹائٹل ہے کوارڈس اینڈ پینک. اس نے خود لکھا، جنرل صاحب نے، انہوں نے لکھا کہ جب میں اس حملے کے بعد 6-7 کے بعد میں جب گیا آگے دیکھنے کے لیے ٹروپس، تو دیکھا کہ ہمارے وہاں تو فوجی کوئی تھے نہیں. اور انہوں نے کہا ہماری گاڑیاں رننگ حالت میں، رننگ انجنز آن تھے، ہمارے جوان اور ٹروپس بھاگ گئے تھے. ایون جی او سی نہیں ملا، جنرل آفیسر نرنجن پرساد، میجر جنرل. تو کہتے اس کو ڈھونڈا تو وہ ایک شوگر کین کے کھیت کے اندر چھپا ہوا تھا. اینڈ ہی واز لیڈنگ. اینڈ ہی واز دی لیڈنگ تھا. 15 ڈویژن کا وہ جی او سی تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے خود لکھا ہے، مطلب ہی واز دی مین جو کمانڈ کر رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک جو دوسرا ہے یہ اس وقت چون تھے، ہی واز دی ڈیفینس منسٹر انڈیا کے. ان کے جو سیکرٹری تھے آر ڈی دھون یا کوئی ایسا نام تھا ان کا، انہوں نے بھی کتاب لکھی 1965 وار انٹولڈ اسٹوری. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ اتنا پریشر انڈین آرمی پہ آیا جب ہم حملے پہ گئے، اس کے بعد انہوں نے جب ہمیں ریپلس کر دیا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بیاس کے پیچھے جا کے دفاع لیں. یہ بھی لکھا ہوا اس میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ جب ویسٹرن اس کو آپ دیکھتے ہیں جو کمنٹیٹرز تھے یا میڈیا کے لوگ تھے، جرنلسٹ تھے، جو انہوں نے لکھا ہے، مثال کے طور پر جو لوئس تھے ایک اس کے ٹائم میگزین کے، انہوں نے لکھا کہ اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے جو موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے. اسی طرح بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ تھا ایک اور تھے، جسٹ فارگیٹنگ ہز نیم. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرا امریکن براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے تھے، وہ جرنلسٹ تھے. انہوں نے کہا میرے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن میں نے زندگی میں اتنے کانفیڈنٹ اور وکٹوریس گروپ آف سولجرس میں نے کہیں نہیں دیکھے، دیٹ از میں نے پاکستان آرمی میں دیکھے. بالکل ٹھیک. انڈیا ہی کا اپنا ان کا ایک میجر جنرل ہے سدھو، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی انڈین کیولری. اس میں انہوں نے لکھا کہ جو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس ہیں دے آر تھرسٹی ویمپائرز. اچھا. اور انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا کہ انڈیا کی شکست کی جو وجہ ہوئی، اس نے یہ لکھا، بالکل ٹھیک ہے، اٹ واز دی گیلنٹری ڈیمانسٹریٹڈ بائی دی پاکستان آرمڈ فورسز.
سو ایکنالجمنٹ یہ ساروں نے کیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو افواج پاکستان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں یا کینہ رکھتے ہیں، تو وہ ایسے چیزوں کو اچھالتے ہیں. کبھی انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن سنے سنائے باتوں پہ، لیکن اس اپنے آپ جو سمجھ لیں کہ بغض کی وجہ سے ایگزیجریٹ کر کے وہ چیزیں ایسے لے کے آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان، میں نے آپ کو بتایا، انڈینس بھی مانتے ہیں، اور مور اوور دیکھیں موسٹ امپورٹنٹلی جو ان کا تھنک ٹینک ہے پروین سانی، پروین سانی نے کہا کہ ویسٹرن فرنٹ پہ پاکستان نے 1 انچ ایریا بھی انڈیا کو نہیں دیا. 71 کے ڈفرینٹ حالات تھے، لیکن ویسٹرن فرنٹ کے یہ حالات تھے، اور وہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ فیوچر میں بھی ہم اس قابل نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ لڑ سکے. تو سر آپ نے بھی 71 کا تذکرہ بھی کیا، تو 1965 کی تو جنگ تھی، وہ وقتی کامیابی کے طور پر نہیں لگتی آپ کو کہ کیونکہ ہم نے 71 میں پھر اتنا بڑا سانحہ دیکھا اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو پھر آپ جب 1971 کی جنگ یا وہ سانحہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ 1965 کی جنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک وقتی طور پر کامیابی لگتی ہے؟ دیکھیں 71 کے حالات ڈفرینٹ تھے، ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے. ایسٹ پاکستان آپ سے 1000 میل دور تھا، تو نہ آپ اس کو لاجسٹک دے سکتے تھے، نہ آپ سپلائیز بیچ سکتے تھے، نہ آپ کے ویپنز جا سکتے ہیں. جنگ شروع ہونے سے پہلے 71 سے پہلے گنگا طیارہ کی ہائی جیکنگ ہوئی. وہ طیارہ لے کے پاکستان آ گئے تھے، یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا. تو اس غار میں سنس اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن لائک پہلگام، انڈیا نے خود کروایا، تو اوور جو انڈیا کے اوپر جو ہمارے جہاز گزرتے تھے وہ بند کر دیے تھے. 71 کے ایسے حالات تھے. جنرل مانک شاہ از آن ریکارڈ، جو آرمی چیف تھے انڈیا کے، فیلڈ مارشل مانک شاہ، ہی سیڈ کہ پاکستان آرمی بہت بہادری سے لڑی، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ اپنے بیس سے دور تھے، سیکنڈ انہوں نے کہا میری تیاری تھی بہت زیادہ، پھر انہوں نے کہا کہ 1:50 کے پروپورشنیٹ وہ تھا، بالکل ایک جوان کے پیچھے 50 انڈین تھے. اور بنگلہ دیش آپ دیکھیں کہ 3 سائڈ سے انڈین ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، نارتھ ایسٹ انڈیا، ویسٹ بنگال ایک طرف سے ہے، نیچے بے آف بنگال تھا. سو اٹ واز ہیومنلی ناٹ پاسبل، ایک وہ چیز ہے. سیکنڈلی یہ تھا کہ وہاں پہ یہ دیکھیں کہ پبلک جو تھی لوکل وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا. عوامی لیگ مکتی باہنی بن گئی تھی، ران نے مکتی باہنی کو لانچ کیا ہوا تھا، وہاں وہ سارے لوگ تھے، بیوروکریسی ان کے ساتھ مل چکی تھی. لیونگ اے سائڈ جماعت اسلامی ایک واحد جو پارٹی تھی جو آپ کو سپورٹ کر رہی تھی. سو اٹ واز ناٹ ہیومنلی پاسبل. جو میتھس ہیں نا اس پہ تو بہت سارے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہے. جنید صاحب نے بھی ایک زبردست کتاب لکھی ہے میتھس آف 1971 وار کر کے، تو اس میں باقی تو کہانیاں گڑی گئی کہ 93,000 سولجرس تھے، ایکچولی آن گراؤنڈ اٹ واز 33,000. بالکل ٹھیک ہے نا. باقی پاکستان کے لیے اٹ واز اے ڈیزاسٹر. ایگزیکٹلی اسی طرح ہم اس کو کوئی ایکسکیوز نہیں کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے، لیکن اٹ واز اے ڈیزاسٹر. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان 2 لخت ہوا، اور لیکن اس میں حالات کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. تو دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب وہ اتنا دور تھا ویسٹ پاکستان میں، آپ بتائیں کہ کیا ہوا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں چاہے وہ کارگل تھا، سیاچن تھا، اور سبسیکوینٹ جو سکرمشز ہوئے ہیں تو پاکستان بالکل. اچھا سر، 1965 کی جنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے واقعے کا ذکر بھی کیا کہ ایک وہ پراکسی سے شروع ہوا اور جموں و کشمیر میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن جبرالٹر لانچ کیا گیا، گرینڈ سلیم لانچ کیا گیا. اس کے بعد پھر یہ 6 ستمبر کو جنگ کے دن دیکھنے پڑے. تو اس سب میں کشمیر کہاں تھا؟ کشمیر جو ہے اس پر کیا تاثرات تھے، یا کشمیر کے حوالے سے 1965 کو اگر دیکھا جائے تو کیا تاثر جاتا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ 1965 میں پاکستان نے تو صرف دفاع کیا اپنی سرزمین کا، کشمیر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی انڈیا کی جموں اینڈ کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہیں. دیٹ از دی کور ایشو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو دیکھیں جس طرح ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ جگلر وین ہے،
ٹھیک ہے نا. تو وہی ہمارا, ہم دیکھیں انکمپلیٹ پارٹیشن اسی لیے کہتے ہیں نا, جب تک وہ نہیں ہوتا تو کشمیری بھی سمجھتے ہیں. اب کشمیری جو لیڈرز تھے دیکھیں نا, بیہائنڈ بارز ہیں جو ایکچوئل لیڈرز تھے کشمیریوں کے لیے, تو ہم نے قربانیاں دی ہیں, اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں مورلی اور پولیٹیکلی ڈپلومیٹک سپورٹ ہم کریں گے, اور کشمیری ایکنالج کرتے ہیں جو ہم نے کنٹریبیوشن کی ہے. اور دیکھیں نا جو آج جو آزاد کشمیر ہے یہ ہم ہی نے آزاد کروایا نا جا کے, جس میں ہمارے ٹرائبل کے فریڈم فائٹرز بھی آئے تھے, مقامی فریڈم فائٹرز بھی تھے, پاکستان آرمی بھی شامل تھی, تو جو ہم نے یہ پورشن لیا. سو ہم کہتے ہیں کہ کشمیری بھی ایکنالج کرتے ہیں کہ یہ دفاع بھی نہیں تھا, کہ ہم نے ان کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں, چاہے سیاچن کی جنگ ہے, چاہے وہ کارگل ہوا ہے, اور یا 2019 میں ہوا ہے بالاکوٹ والا, اگین اٹ واز بیکاز آف جموں اینڈ کشمیر, اور کشمیر کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے. دیر آر 18 ریزولوشن ہے یونائٹڈ نیشن کی آن دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی, سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن سے. سو ان کی امپلیمنٹیشن اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور ہم نے یہ باور کرایا انٹرنیشنل کمیونٹی کے دی کور ایشو از دی جموں اینڈ کشمیر, اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا از لنک ود دی سولوشن آف دی جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 1971 کی جو جنگ ہوئی اس میں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ تھی, لوگوں کو بتایا کچھ جاتا ہے اور ریئلٹیز کچھ اور تھیں. تو 1965 کی جب جنگ ہوئی تو ہمارا موقف اگر اتنا اسٹرانگ ہوتا تو اس کے بالکل 6 سال بعد انڈیا نے دوبارہ حملہ کیوں کیا, یا کیوں یہ سوچا کہ ابھی تو ریسنٹلی 4-5 سال تو میرے خیال سے ریسنٹلی ہم کہیں گے کہ 65 کی جنگ کے فوراً بعد انہوں نے 71 کا بھی جو ہے وہ آپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا. 65 میں دیکھو 62 میں چائنا نے ان کو شکست دی. چائنا 62 میں چائنا آ گیا, انہوں نے اروناچل پردیش کیپچر کیا, بالکل کیا, 90,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا. وہ آگے نکلے, تیزپور میں آئے, تیزپور سے دیور کلکتہ کو دیور تھریٹنگ کلکتہ. ایگزیکٹلی. سو نہرو جو تھا اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ نہرو کے جو حالات تھے, نہرو واز ڈیواسٹیٹڈ. یہ بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نہرو واز ڈیواسٹیٹڈ, اور ہی بیگڈ انٹرنیشنل کمیونٹی کہ ہمیں بچائیں. بہت اچھا ہوا جس طرح مودی کر رہا ہے. تو یہ چائنیز نے خود وہاں سے وڈرا کر کے چلے گئے تھے. سو دیکھیں کہ وہ چاہتے تھے. پھر 65 میں ہمارا جو, آپ دیکھیں نا کہ واقعات یہ کیوں ہوتے ہیں. 70 انڈیا دیکھیں, ابھی جب آپ کو ریسنٹ اس پہ حملہ کیا مارکے حق میں, تو اس وقت بھی کنسیڈریشن تھی. انہوں نے یہ سوچا, دیکھیں میں آپ کو اس سے ریلیٹ کرتا ہوں, بالکل, کہ پاکستان جو انہوں نے کہا اکانومی ان کی ٹھیک نہیں ہے, حالات ٹھیک ہے, تو دے کین ناٹ افورڈ اے وار. ٹھیک ہے. سیکنڈ انہوں نے کہا پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینسز ہیں, ایک دوسرے کو کاٹنے کو تیار ہیں, تو بڑا اچھا ماحول اس میں ہے. پھر انہوں نے کہا لوگ فوج کے خلاف ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل. تو یہ بھی بڑا اچھا موقع ہے, تو ہم اس پہ کیپٹل اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح. تو اس سوچ کے ساتھ وہ آئے تھے, لیکن یہاں پہ تم کو پتہ نہیں تھا, یہاں لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ قوم جس طرح متحد ہوئی افواج پاکستان کے ساتھ مل کے, جو 65 میں ہوا تھا, جس طرح وہ قوم متحد تھی, یہاں پہ وہی حالات دوبارہ ہوئے تھے. تو 71 میں ان کو یہی تھا کہ یہ بہت دور ہے, 1000 میل پہ ہے, لاجسٹکس نہیں ہوگا, ہم ان کو کاٹ سکتے ہیں. آپ دیکھیں جب ایکچوئل حملہ ہوا ایسٹ پاکستان میں, ایسٹ پاکستان واز اٹیک فرام 20 ڈائریکشن. جی. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ٹوٹل ایک کور تھی, اور 33,000 میں نے آپ کو ٹروس بتایا ہے. جب آپ 2.5 لاکھ فوج کے ساتھ حملہ کرتے ہیں, 1 لاکھ مکتی باہنی بیٹھی ہوئی ہے اور جو اندر آپریٹ کر رہی ہے, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جہاز نہیں تھے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آل ڈسپائٹ دیٹ کہ دیکھیں کہ بڑی سٹوریز ہیں کہ جو لوگوں نے جس طرح لڑے ہیں. کرنل سلیمان ہے, ایس ایس جی کے تھے, ان کی سٹوری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میجر نادر پرویز جو تھے, یہ فتح گڑھ سے فرار کے نام سے بڑے مشہور وہ ہوئے. تو یہ اس طرح کی سٹوریز بہت ہیں. لیکن یہ ہے دیر از نو ایکسکیوز کہ جو کچھ ہوا, اس پہ میں نے کہا نا, اس پہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن مانک شاہ نے کہا کہ دے فوٹ بریولی بٹ دے ور آؤٹ نمبر, اور انہوں نے کہا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, تعداد میں کم تھے لیکن حوصلے بلند تھے. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ آپ نے پشین اسکاؤٹس میں بھی کام کیا, اور چناب رینجرز, UN جو مشن ہے لائبیریا میں بھی آپ نے خدمات سر انجام دی. آپ کو نہیں لگتا کہ جو
جنگ ہے یا دفاع ہے وہ ہتھیار کے ساتھ ساتھ پالیسی پر بھی پالیسی جو آپ کی ریاستی پالیسی ہوتی ہے یا سفارت کاری ہوتی ہے اس پر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. دیکھیے جنگ کہتے ہیں نا, یہ کلاس ورڈ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے, کنٹینویشن جو ہوتی ہے. جنگ فوج تو اسٹارٹ نہیں کرتی, اسٹیٹ کے ڈیسیجن پہ ہوتی ہے, پھر اس کے آگے ہوتی ہے اس میں. اور اسی طرح یہاں پاکستان میں جب بھی ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کے آرڈرز ہوتے ہیں, نیچے ایگزیکیوشن ہوتی ہے اور وہ فری ہینڈ دیتے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگلی آپ کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو اس میں یقیناً اس میں پالیسی بہت میٹر کرتی ہے, اور جس طریقے سے جو آپ کی سوچ ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, بڑا سمپل سی بات ہے کہ ابھی جب سے یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر آئے ہیں تو ہمارے افغانستان کی کوئی پالیسی نہیں تھی, بالکل ایران کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں تھی. تو انہوں نے آ کے کلیئر کٹ ایک پالیسی دے دی کہ افغانستان کے بارے میں ہمارے فیوچر میں یہ پالیسی ہوگی, بھائی کوئی اپالوجی نہیں کرنا ہے, نو اسٹیٹس کو کی بات نہیں ہوگی. جس طریقے سے آپ دیکھیں ریفیوجی سے کہتے ہیں 6 مہینے اور ایکسٹینڈ کر دو, 4 مہینے رہنے دو, سال رہنے دو. دیکھو تو 79 سے آئے ہیں اور ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں, 3 جنریشن یہاں پیدا ہوئی ہیں. جی وہاں افغانستان میں بیٹھ کے آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ کو جھنڈا کو جلاتے ہیں, ڈس ریسپیکٹ شو کرتے ہیں. اسی طرح تو دیکھیں انفارچونیٹلی میں تو کہتا ہوں دے آر انگریٹفل نیشن, بالکل, جن کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی, ان کی جنگیں ہم نے لڑی. یہاں پہ دھماکے 79 کے بعد دھماکے یہاں شروع ہوئے. کھاد اس وقت جو ایجنسی تھی KGB کے ساتھ مل کے کر رہی تھی. بعد میں اٹ واز NDS اینڈ را, نو اگین GDI ہے اور را ہے اور دے پراکسیز ہیں. سو اب پالیسی کلیئر ہے کہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. سیم از وتھ ایران. دیکھیں ایران نے میزائل اسٹرائک کیا, وی ریسپونڈڈ. جی بالکل ٹھیک ہے نا, ہم نے اپنے سورینٹی پہ ہم نے کہا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. انڈیا نے یہ پنگا لینے کی کوشش کی اینڈ وی کنوے ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی. امریکہ کو بتایا ہم جواب دیں گے, اٹ ول بی میسیو رسپانس فرام JD وینس نے کہا پاکستان کا جواب آ رہا ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری میسیو رسپانس. دنیا دیکھے گی اور ہم نے اکارڈنگلی ثابت کیا. تو یہ اس طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں جب کلیئر کٹ ہوتے ہیں, جب آپ ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں, جب آپ اپولوجیٹک ہوتے ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. دیٹس وائی دیکھیں نا فیلڈ مارشل نے کہا بھائی دس شوڈ بی کنسپٹ آف ہارڈ اسٹیٹ. بالکل اسی طرح ہم شوڈ ہارڈ اسٹیٹ ہو, ہم سافٹ اسٹیٹ نہ ہو, تاکہ پاکستان کے اندر بھی ہارڈ ہو اور آپ اکراس دی بارڈر یا آپ فارن کنٹریز کے ساتھ بھی شوڈ ریمین ہارڈ. سو دیٹ از دی کنسپٹ. آپ نے افغانستان کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ افغانستان کی 3 جنریشنز یہاں پر پلی بڑی, کاروبار یہاں پر کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, اور زمینیں ہیں یہاں پہ ان کی, اور پوری نسلیں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ. آپ نے بطور افغان کمشنر افغان مہاجر آپ نے جو ہے بڑا ایک انسانی بحران سنبھالا, اور پاکستان نے جو ہے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی بھی کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے نقصان کس کو ہوا, کتنا نقصان ہوا, فائدہ کیا ہوا, خاص کر پاکستانی ریاست کو, کہ آپ نے اتنے عرصے تک ایک قوم کی میزبانی کی, ان کو پناہ دی, ان کو یہاں پر ان کی نسلیں پالی آپ نے, اور ایٹ دی اینڈ آپ نے کہا وہ انگریٹفل نیشن ہے. تو دیکھیں کہ انفارچونیٹلی کہ افغانستان نے, انہوں نے بھی کبھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. 1947 میں افغانستان واز دا کنٹری جنہوں نے آپ کی یونائٹڈ نیشن میں شمولیت کے خلاف ووٹ کیا, چیلنج کیا تھا. چیلنج کیا. اور اس کے بعد جتنے پاکستان میں چاہے پشتونستان کا مسئلہ تھا یا پشتون زلمے والا کنسپٹ تھا, بلوچستان میں بلوچستان پیپلز لبریشن فرنٹ تھا, یا اور جتنے انسرجنسیز ہوئے, افغانستان نے ہائیڈ آؤٹس دیے, شیلٹر کیا, ان کو سپورٹ کیا. باجوڑ میں انہوں نے انویڈ کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں پہ ان کو مارا گیا. اور پھر انڈیا کے ساتھ مل کے آپ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی, اور ابھی بھی کر رہے ہیں. بلوچستان میں آپ کارروائیاں دیکھ رہے ہیں, بلوچستان میں ابھی KP میں بھی ہے. تو یہ اس میں افغانستان ابھی بھی دیکھیں یہ پراکسیز کو ایز اے لیوریج کے طور پہ یوز کر رہے ہیں آپ کے خلاف. تو یہ ہے کہ ڈسپائٹ آل آور افیکٹ, ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے حالات خراب ہیں وہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں کہ 1.4 ملین ڈاکومنٹڈ ریفیوجیز ہیں. جی انڈاکومنٹڈ کو ابھی تو بہت سارے بھجوا دیے, بٹ اسٹل میرا شک ہے میرے جو حساب سے کہ ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے میرے خیال میں پاکستان نے جو کرنا تھا کر لیا ہے.
اب افغانستان میں وہ خود کلیم کرتے ہیں دیر از اے پیس اسٹیبلٹی, ڈالر بہت اچھا وہاں پہ ریٹس کے حساب سے پاکستان سے تو بہت سستا ہے جی, اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں سب چیزیں حالات تو ٹھیک ہے, آپ ویلکم کریں, اپنے لوگوں کو بلائیں نا. بالکل. اور آپ تو اگر اکانومی اسٹیبل ہے تو آپ بلائیں یہاں سے اپنے لوگوں کو, تو آپ بلائیں. تو دیٹس وائی اب اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, دے ول گو بیک. ابھی پیو آر کارڈ والے تھے جی, سو دے آر ان دا پروسیس, اور میرا خیال میں ہم نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا ہے, اٹ از ان دا بیسٹ. اور پھر دیکھیں ہم نے وی ہیو اسپینڈ بلینز آف ڈالرس ایگزیکٹلی ٹھیک ہے ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان. UNHCR کے اتنے فنڈس نہیں ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی اسکولنگ جو تھی, ایجوکیشن جو تھی, ہیلتھ فیسلٹیز, سوشو اکنامک یا اسکل ٹریننگ, یہ ساری ہم نے کراتے رہے ہیں. تو میرا خیال میں ہم نے جتنی کنٹریبیوشن کی, یہ کرکٹ ٹیم تو یہاں پہ بنی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح یہ گاؤں یہاں سڑکوں پہ کھیل کے کرکٹ ٹیم بنی ہے. پچھلے گورنمنٹ میں افغانستان میں جو 22 MNAs ممبر تھے اسمبلی میں, وہ سارے یہاں پاکستان میں پیدا ہوئے تھے ریفیوجی کیمپس میں, اور یہاں پہ پڑھ کے اور یہاں سے کر کے اور گئے تھے. جو پچھلا آپ کا ایمبیسڈر تھا عمر ذخیلوال, جی, ہنگو میں پیدا ہوا تھا. تو یہ ہے کہ یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے بعد بھی آپ کہیں پاکستان کچھ ہے تو پھر تو میرے خیال میں پھر تو فیلڈ مارشل کا جو ڈیسیژن ہے وہ بالکل زبردست ہے, انٹرسٹ آف دی کنٹری. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یوم دفاع کے جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کے اعتراف کے بغیر تو یہ دن ادھورا سمجھا جاتا ہے. ان کی قربانیوں کا ہمیں اعتراف بھی کرنا چاہیے, اور ظاہری بات ہے ان کی جو قربانیاں ہیں اسی کی بدولت ہم لوگ آج ایک آزاد نیشن کے طور پر یہاں پر جی رہے ہیں. تو جو 1965 کے شہداء تھے, پیغام کیا تھا ان کا؟ مطلب جب ایک شہید ہے جو سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں اترتا ہے, ظاہری بات ہے اس کی بھی فیملی ہوتی ہے, اس کے بھی جو ہے خواب ہوں گے, تو پیغام کیا دیا جاتا ہے شہید کی جانب سے؟ جب ایک آفیسر چاہے وہ PMS سے پاس آؤٹ ہوتا ہے, پاکستان نیول اکیڈمی سے یا PF پاکستان ایئر فورس سے, تو ایک اوتھ لے کے آتا ہے کہ میں جہاں میں مجھے بھیجا جائے گا تو میں پرفارم کروں گا. آپ دیکھیں پچھلے 15 دنوں میں 4 ہمارے میجرز شہید ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بھی فیملیز ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ لیڈر ہوتا ہے, اس نے لیڈ کرنا ہے. سو دی میسیج کیا ہے کہ جی آپ ایز اے نیشن ہمیں ان کی کنٹریبیوشن کو ایکنالج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. بالکل, آپ کے فرنٹیئرس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, آپ وہ رات کو جاگتے ہیں, اپنی جان قربان کرتے ہیں, تو آپ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ تھے 30th پریزیڈنٹ کیلوین کالج, انہوں نے کہا تھا اے نیشن دیٹ فارگیٹس اٹس ہیروز ول سون اٹس سیلف بی فارگیٹن. بالکل, تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ہیروز کی قدر کریں, چاہے وہ شروع کے جنگوں میں شہید ہوئے ہیں یا آج کل وار آن ٹیرر میں شہید ہو رہے ہیں. تو ان کی جو قربانیاں ہیں, دیکھیں ایک عزم ہے, چاہے دیکھیں ایک جنرل آفسر ہے, ایک جوان ہے, سب نے جس طرح شہید ہو رہے ہیں سارے ہیں, کہ یہ اوتھ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سورینٹی سولیڈیرٹی پہ اپنی جان ہم قربان کریں گے, لیکن اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. دیٹ از دی بیسک کرکس. اچھا سر, اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو مارکہ حق ہوا, آپریشن بنیانم مرصوص, اس سے پہلے تک دیکھا یہ جا رہا تھا, سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ, کہ نوجوان اور عوام کے درمیان یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے مابین ایک خلا پیدا ہو چکا ہے, اور عوام جو ہے وہ پاک فوج سے اس قدر انسیت نہیں رکھتی جو پہلے رکھتی تھی, آج سے 15-20 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مارکہ حق ہوا ہے اس کے بعد اس سارے بیانیے کو جو ہے وہ کمزور کر دیا اس بات نے کہ عوام آج بھی پاکستان کی آرمی کے ساتھ کھڑی ہے؟ جی ہاں, بالکل ایسا ہے. دیکھیں ان کو شکست ہو گئی, یہ جو ان کا نیریٹو جو تھا, اور کچھ ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں جس طرح اسپیشلی جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, تو سو کال سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں, جن کی کوشش تھی کہ افواج اور قوم میں دڑار ویج کریٹ کرنا, ان کو تقسیم کرنے کی کوشش تھی. اس میں وہ کامیاب شروع میں تو کچھ کسی حد تک ہو گئے تھے کہ اس میں لوگوں میں تھے, لیکن جب سے یہ مارکہ حق والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے جو دیکھا کہ جو یونٹی انہوں نے دکھائی, جس طرح میں نے کہا افواج کے پیچھے آ کے قوم کھڑی ہوئی,
تو ان سے ان کو شکست ہو گئی ہے. تو ابھی بھی ہاتھ پاؤں وہ مار رہے ہیں, ڈفرینٹ نریٹیوز لے کے آ رہے ہیں, جس میں مقصد یہی ہے کہ آرمڈ انسٹیٹیوشنس کو ملائن کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں, ڈس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن ہے, فیک نیوز ہے, پروپیگنڈا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہی نیوز وہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وہی اس کو پش کرتے ہیں. تو وہ جرمن نازی پروپیگنڈا منسٹر تھا جوزف گوبلز, اس نے کہا تھا if you tell a lie big enough and keep repeating it, eventually people will start believing it. جب ایک چیز کو آپ بار بار تو لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کرتا ہے, یار کوئی سچ مچ ہوا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں نا, ایک افواہ نکلتی ہے اور وہ کس طرح فوراً تیزی کے ساتھ وہ جاتی ہے. سو دیر از اے ریکوائرمنٹ کی ہمیں, جس طرح میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن ملتی ہے, جو منسٹری آف انفارمیشن والے دیتے ہیں, یا ISPR کی طرف سے, ہمیں ان چیزوں پہ یقین کرنا چاہیے, باقی چیزوں کو ہمیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے. اچھا سر, ایک طبقہ پاکستان میں ایسا بھی ہے, آپ جب سوشل میڈیا اسکرولنگ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ پاکستان کی آرمی اور عوام میں گیپ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ یہ جو بنیان مرصوص آپریشن ہے, اس وقت کی ضرورت بھی تھی, تو یہ سیلف میڈ آپریشن اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود کروایا گیا ہے تاکہ جو عوام اور آرمی کے درمیان خلا ہے اس کو ختم کیا جائے. اس تاثر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ انڈین نیریٹیوز ہیں, جو ایسی بات کرتے ہیں وہ انڈیا کے ہاتھوں میں ہیں, جو انڈین نیریٹیو لے کے چلتے ہیں یا انڈیا کے پے رول پہ ہیں, جو یا پاکستان کے خلاف ہیں, انسٹیٹیوشنس کے خلاف ہیں. آپ دیکھیں نا, پہلگام تو ہم نے نہیں کرایا تھا نا, پہلگام میں تو ہم نے کہا تھا کہ ہم انویسٹیگیشنس کے لیے تیار ہیں, آپ نیوٹرل لوگ بلوائیں. آج تک انڈیا ثبوت نہیں دے سکا. سو اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن, کیونکہ وہ مودی کی ساکھ گر رہی تھی, بی جے پی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی, بہار کے الیکشن بھی سر پہ تھے. سو دیئر فور انہوں نے کہا کہ کوئی ایک واقعہ کیا جائے. دیکھیں پیچھے جتنے فالس فلیگ آپریشن ہوئے ہیں, رائٹ, میں نے آپ کو کہا گنگا طیارے سے لے کے, چاہے وہ ممبئی اٹیکس تھے یا پٹھان کوٹ حملہ ہوا ہے یا پلوامہ ہوا, آل فالس فلیگ آپریشن. پچھلا ستیہ پال ملک از آن ریکارڈ, جنہوں نے کہا تھا کہ یہ تو اندر کا کام ہے. ابھی بھی جو تھا ان کا ریسنٹلی میں نے سنا, جو ان کے منسٹر تھے, جو پیچھے فائنانس منسٹر رہے ہیں, ابھی آئی جسٹ فارگیٹنگ ہز نیم, تو انہوں نے یہی کہا تھا بھائی یہ اندر کا کام ہے. پہلگام انہوں نے کہا تھا باہر سے تو کوئی نہیں ہے, انہوں نے کہا 200 کلومیٹر کوئی LOC کراس کر کے آ کے یہ کرے گا. سو وہ ایسا, یہ سارے دیکھیں کہ یہ اس قسم کے جھوٹ ہیں, اور یہ دیکھیں کہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی اور ہم نے ڈیفینڈ اپنا آپ کو کیا. پہلے دیکھیں 6-7 کو تو ہم نے ڈیفینڈ کیا اور پھر ہم نے جواب دیا, اس کو ہم کہتے ہیں ری پوسٹ لانچ کیا. پھر ہم نے ان کو میسیج دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں, ہم فتح 1 فتح 2. ابھی دیکھو ہم نے تو 5% بھی شو نہیں کیا آپ نے, بالکل, جو ہم نے چیزیں ابھی رکھی ہوئی ہیں. سو ہم نے ایک میسیج دیا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, اور انڈینس کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیٹس وائی دیکھیں بائی سیز فائر کے لیے کون گیا, سو اٹ واز انڈیا. جی ابھی دیکھنا JD وینس, ابھی جے شنکر مان گیا کہ میں آئی واز ان کنٹیکٹ ود JD وینس, جی, اور اس کے ساتھ مارکو ریبیو کے ساتھ تھا. تو یہ دیکھیں ان کو پتہ چل گیا تھا بھائی, ہاتھ سے نکلے. آپ دیکھیں کہ انڈیا اپنا آپ کو بہت بڑا ترم خان کہتا تھا, ان کے جہاز فار 48 آورس گراؤنڈ ہو گئے تھے. جی, آپ کے J-10C اور PL-15 کے خوف سے اسی طرح. سو وہ پاکستان کی سپریارٹی تھی جو 65 میں امام عالم نے یا رفیقی نے جو ڈسپلے کیا تھا, جو آج کے ہمارے جو پائلٹس ہیں انہوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا. بالکل. اچھا سر, ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو نوجوان اور یوتھ ہے, جو ینگسٹرز ہیں, وہ پاکستان آرمی کے یا اپنے ہیروز کو بھلاتے جا رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ راشد منہاس کون تھے, میجر عزیز بھٹی کون تھے, اور MM عالم کون تھے, انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے ہیروز کو تا حیات ان کی جو ہے وہ قربانیوں کو ہائی لائٹڈ رکھنے کے لیے یہ چیزیں نصاب میں بھی شامل ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں نصاب میں یہ چیزیں آلریڈی شامل بھی ہیں, اور یہ ہے کہ رسپانسبلٹی تمام پروونشل گورنمنٹس کی بھی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے حالات و واقعات اسپیشلی
کہ یہ مارکے حق کیسے ہوا، بنیان مرصوص میں کیا ہوا، ہمارے جو پہلے کے شہداء تھے 1948 وار سے لے کے ابھی تک جو ہے ان کے کیا کنٹریبیوشن ہے. تو یقیناً دیکھیں آئی ایس پی آر تو ایک میں میجر رول تو آئی ایس پی آر اس کو لگاتار یہ قوم کو باور کروا رہا ہے. جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں باقی گورنمنٹس کو بھی دیٹس وائی دیکھیں عزم استحکام کا جو کنسپٹ آیا تھا اس میں بھی فوج جو کنسپٹ تھا کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. فوج اپنا کام کریں، ٹھیک ہے، پروونشل گورنمنٹس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز اپنے کام کریں، جوڈیشری اپنا کام کریں، پولیس اپنا کام کرے، لیویز اپنا کام کریں، تو تب جا کے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ ہر چیز فوج پہ چھوڑ دیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے ایک مل کے سب نے اگر آپ سینسیٹیوٹی کے ساتھ اپروچ اپنائیں، میڈیا کو بھی ساتھ شامل کریں، میڈیا شامل یقیناً اس میں میڈیا از کی پارٹ ہے، ون آف دی پلر ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. تو سر ابھی آپ نے ریاست کی بات کی کہ ریاست جو ہے وہ اپنے جو ان کی ڈومین کے کام ہے وہ کرتی رہے اور فوج جو ہے وہ اپنے ڈومین کے کام کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہید ہو چکے ہیں ہمارے ہیروز، جو شہداء ہیں 1965 کی جنگ کے علاوہ 1971 ہے، یا ویسے بھی وار اینڈ ٹیرر میں جو شہید ہوتے ہیں ہمارے جو شہید ہیں، ان کو ریاست اس طرح سے وہ سہولیات یا ان کے جو لواحقین ہیں، خاندان ہیں، ان کو سہولیات دے رہی ہے یا وہ اسی طرح سے؟ بالکل دے رہی ہے. یہ فوج میں جو بندہ ایک دفعہ آتا ہے، دیکھیں ہم کہتے ہیں اول تو یہ ہے کہ فوج کے ایون جو فیملی ہوتی ہے، بندہ فوج سے ریٹائر ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کو فوج میں سے نکال سکتے ہیں لیکن فوج کو اس میں سے نہیں نکال سکتے. بالکل. تو وہ افواج پاکستان جو ہے خاص طور پہ اپنے شہداء یا لوگ جو ڈسیبل ہوئے ہیں یا کوئی ایسا ہوا ہے ان کو برابر لک آفٹر کرتی ہے. فوج کے اندر ادارے ہیں جو ان کا ٹریک رکھتی ہیں، ان سے انفارمیشن، دے آر ان کنٹیکٹ ود دیم. ڈسٹرکٹ لیول تک جو وہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ آرم سروسز سولجر بورڈ ہوتے ہیں وہ ان سے رابطے میں ہوتے ہیں، ان کو آن بورڈ لیتے ہیں، تو بہت لک آفٹر کرتے. فوج جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ان کو اپنے بچوں کے طور پہ سب کو لک آفٹر کرتی ہے. اور ابھی ہم نے بھی ریسنٹلی ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی شہید کے گھر جا کے دیکھ لیں تو وہ ہے. تو فوج میں تو کوئی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اسی طرح باقی جو ادارے ہیں یقیناً چاہے وہ پولیس کا بندہ ہے، لیویز کا بندہ ہے، یا کسی اور ادارے کا CTD کا ہے، تو یقیناً ہمیں ان کو ان کے فیملیز کو یقیناً لک آفٹر کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں مورال کی بات ہے، ویلفیئر کی بات ہے، ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن فوج اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. اچھا سر، اسی طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فوج جو ہے وہ اپنے شہداء کے جو خاندان ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑتی اور اینڈ تک جو ہے ان کے جو اخراجات ہیں یا جس حقوق کے وہ حقدار ہیں ان کو وہ دیتی ہے. تو اسی پر دوسرا طبقہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی سوال اٹھاتا ہے بجٹ کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں کہ فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے تعلیم، صحت متاثر ہوتی ہے، اگر فوج کا بجٹ کم کریں تو تعلیم اور صحت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈا ہے. ٹوٹل آپ دیکھیں نا، اگر آپ کوئی کہتا ہے 50% فوج کا بجٹ ہے، 80% تک بھی کہتے ہیں لوگ. اٹ از 17% میرا خیال میں اٹ از فار دی 3 سروسز. تو اس میں سے آپ شیئر نکالا تو فوج آرمی کا کتنا ہوگا، ایئر فورس کا کتنا ہوگا، نیوی کا کتنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں تنخواہیں بھی شامل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ویلفیئر کی چیزیں بھی شامل ہیں. اور اس کے بعد اس بجٹ میں افواج پاکستان جو ہے لوگوں کے ویلفیئر میں بھی لگاتے ہیں. آپ SCO کو دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، وہاں پہ روڈ بریجز، نیچرل ڈیزاسٹرز میں دیکھیں، اسکولنگ دیکھ لیں، ایجوکیشن کے ہیں، ہیلتھ کے جو ہیں، یہ اسی فنڈ سے فوج لوگوں کو ایکسٹینڈ کرتی ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ یہ بھی تاثر دیتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ اس میں اگر کم کر دیا جائے. آلریڈی آپ نے بتایا 17%، اور اس میں صرف فوج نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس میں نیوی ہے، پاک آرمی، یہ سارے شامل ہیں. ظاہر بات ہے اس پر بھی ان لوگوں کو تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے تنقید سے پہلے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر فوج کے بجٹ کو سائڈ پہ رکھیں، اس کے علاوہ تعلیم اور صحت کیوں بہتر نہیں ہو رہی پاکستان میں؟ لوگ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں آرمی کے. بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی جس طریقے سے بہت سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ ہماری پرائرٹیز بہت ڈپینڈ کرتا ہے کیا ہے. ابھی ہماری کچھ پتہ نہیں، میرا خیال میں 2.5 کروڑ بچے بتاتے ہیں کہ آپ کے اسکولوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اسکول کے فنڈ جاتے ہیں، اگر آپ کبھی انٹیریئر سندھ جا کے دیکھیں، انٹیریئر بلوچستان میں دیکھیں،
تو وہاں پہ سکولز جو ہیں وہاں پہ کچھ اور چیزیں ہوں گی. نام کے سکول ہیں تو لیکن ان گراؤنڈ وہ ایگزسٹ کرتے نہیں ہیں. تو بہت سارے کسی زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو تو فوج کو بھی یہ ٹاسک ملا تھا ٹو فائنڈ آؤٹ گوسٹ اسکولس, گوسٹ ٹیچرس. تو یہ بھی ہے. تو میرا خیال میں دیکھیں نا کہ ایجوکیشن جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد اٹ ہیز بیکم اے پروونشل سبجیکٹ. تو میرا خیال میں یہ چیف منسٹرس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ ہر چیز آپ فیڈریشن پہ تو فیڈرل گورنمنٹ پہ تو نہیں لا سکتے. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے 6 ستمبر یوم دفاع ہے, ہم لوگوں کو اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے. آپ اس حوالے سے اس دن کی مناسبت سے خاص کر یوتھ کو کیا پیغام دیں گے جو کہ آہستہ آہستہ اپنے ہیروز کو بھولتی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں پچھلے جو ہمارے ہیروز تھے, چاہے 48 میں تھے یا 65 کی جنگ میں, 71 میں یا سبسیکوینٹ جنگوں میں ہوئے ہیں, اور جس طرح کے وار آن ٹیرر میں جس طرح لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں پاکستان کے ہم سب کو یہ پلیج کرنا چاہیے کہ پاکستان کا ڈیفنس کے لیے, پاکستان کے سولیڈریٹی کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, تاکہ کوئی بھی دشمن جو نیفیریس ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے یا کوشش کرتا ہے ان کو ہم شکست دے سکیں. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے ہمیں تفصیلاً تمام تر پہلوؤں سے آگاہ کیا, اور میں نے جو ہے وہ کافی سخت سوال بھی کیے اس حوالے سے کہ جو تاثر دیا جاتا ہے آرمی کے خلاف, اور آپ نے بڑا بہترین ہمیں بتایا. ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. ناظرین, یوم دفاع پاکستان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قومیں قربانی, اتحاد اور عزم سے زندہ رہتی ہیں. آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ دفاع صرف سرحدوں کا نہیں, تعلیم, سیاست اور سچائی کا بھی ہونا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.